السلام علیکم۔ لال جوڑے کی چاہت میری آج کی کہانی کا نام۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے 3-4 سال کی تھی جب امی نے ایک لال رنگ کا فراک لے کے دیا۔ اس کے بعد کئی دفعہ میں نے لال رنگ دیکھا تو خریدنے کو دل مچلا، مگر امی ہر بار یہ کہہ کے روک دیتی کہ کماری لڑکیاں لال رنگ نہیں پہنتی۔ نور دین کے 4 بچوں میں بڑی آپا کے بعد میں، مریم، نور دین، پھر عدیل اور سب سے چھوٹی ماہرہ، ہم بس 4 ہی بہن بھائی تھے۔ مگر میری اماں بہت سخت مزاج خاتون تھی اور ان کی سخت مزاجی کا یہ عالم تھا کہ بہت اچھے نمبر لینے کے بعد بھی جب میں نے FA سے آگے پڑھنے کا مطالبہ کیا تو یہ کہہ کر پڑھائی چھڑوا دی، ہم نے کون سا کل کو تجھ سے نوکری کروانی ہے، اب تیرا بیاہ کر کے تجھے آگے رخصت کروں گی، گھر پہ تھوڑی بٹھائے رکھوں گی۔ اماں کی ہر فلسفی کے سامنے میری ہر خواہش ہار جاتی۔ اس دن میری عزیز جان سہیلی سہرش کا نکاح تھا۔ سوچا آج اپنے بچپن کی خواہش پوری کر ہی لوں۔ اماں نے میرے جہیز کے لیے سرخ رنگ کے شفون کا مکیش والا جو سوٹ خرید کے رکھا تھا بہت احتیاط سے نکالا، استری کیا، زیب تن کیا۔ بہت اچھی تیار ہو کر اماں کو اللہ حافظ کہنے آئی تو جیسے اماں کے بھنڈیاں کاٹتے ہاتھ ایک دم کو رک گئے، گویا بت بن گئی۔ آنکھیں کھلی، حیرت سے منہ کھلا اور مجھے دیکھے گئی۔ کیا ہوا اماں؟ اماں کو یوں مجسمے کا روپ دھارتے دیکھ کر میں بھی بوکھلا گئی۔ اماں کا سکتہ ٹوٹ گیا۔ یہ کیا پہن لیا تم نے؟ تیز دھار چھری کا رخ انہوں نے میری طرف موڑتے ہوئے پوچھا تو مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ اماں، مجھے یہ رنگ بہت پسند ہے اور آپ مجھے پہننے ہی نہیں دیتی، پلیز آج مجھے پہن لینے دیں۔ کیا ہوا؟ لال جوڑا ہی تو ہے نا۔ یہ جوڑا تم نے کیوں پہنا؟ جانتی بھی ہو ہمارے ہاں کماری لڑکیاں سرخ جوڑا نہیں پہنتی۔ گرچہ میں اپنے خاندانی رواج سے اچھی طرح واقف تھی لیکن دل کی خواہش پر باندھنا بہت مشکل تھا۔ جانتی ہوں اماں، سب جانتی ہوں، ریت رواج رسمیں، مگر کیا کروں، میرا دل چاہ رہا تھا۔ میں کچھ نہیں سنوں گی، ابھی جاؤ اور جا کر یہ جوڑا بدلو، کوئی بھی پہن لو، نیلا، پیلا، کالا، مگر لال رنگ نہیں پہنو گی۔ چاہو تو اپنے جہیز کے جوڑوں میں سے جو مرضی پہن لو، سختی سے کہتے ہوئے آخر میں اماں نے بڑی فراخ دلانہ پیشکش کی۔ لیکن اماں، میں نے دہائی دی، بس مریم، جو کہہ دیا سو کہہ دیا، مجھ سے بحث مت کیا کرو۔ ان کے قطعی انداز پر میں بے دلی سے واپس مڑی، آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے ہوئے جوڑا اتار دیا، سادہ سا کاٹن کا نیلا سوٹ پہنا، سر سے پیر تک چادر تانی اور سو گئی۔ خراب موڈ کو بہتر کرنے کا میرے پاس بس ایک ہی علاج تھا کہ لمبی تان کر سو جاؤ۔ اماں کہتی تھی نیند کی تو میں بچپن سے ہی دیوانی ہوں، جب اور جہاں موقع ملتا تکیہ رکھ کے سو جاتی اور ایسی گہری نیند سوتی کہ خواہ میرے گرد ڈھول بھی بج رہے ہوتے مجھے پتہ نہ چلتا۔ وہ گرمیوں کے اداس دن تھے۔ شام میں سو کر اٹھی تو باہر گہرے کالے بادل چھائے تھے۔ بے وجہ دل کیا کہ آج چائے کے ساتھ پکوڑے بناؤں۔ چھوٹے بہن بھائیوں سے مشورہ لیا تو سب ہرے کرتے ہوئے چیخ اٹھے۔ میں پاؤں چپل میں ڈالتی کچن کی طرف جا رہی تھی کہ اماں کی آواز پہ رک گئی۔ کہاں سے سیکھ لی ہیں بڑے رئیس زادوں والی عادتیں تم نے؟ شادی کے بعد اپنے گھر جا کر یہ چاؤ چونچلے پورے کرنا ہمارا بجٹ تمہارے اتنے تجربے نہیں سہار سکتا۔ سادی سی چائے بناؤ اور سب کو پلاؤ۔ یہ کہہ کر اماں تو عصر کی نماز پڑھنے اٹھ گئیں۔ میں پہلے تو سوچتی رہی کہ اماں کے آرڈر پہ عمل کرنا چاہیے، مگر شام ہونے تک میں نے اپنے دل کی خواہشات پوری کرنے کا بندوبست کر ہی لیا۔ ابا کے آنے سے پہلے گرم پکوڑے، بیسن کا حلوہ اور دودھ پتی میں نے تیار کر لی۔ لازمی نہیں ہر بار اماں کی بات ماننے کے لیے میں اپنے دل کو ماروں اور شادی جیسے وقت کا انتظار کروں۔ جیسے اللہ تعالیٰ گرم گرم دوپہروں میں ہمارے لیے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور کالے کالے بادل بھیجتا ہے، ایسے ہی کبھی کبھی اپنی غیر شادی شدہ حفظ زدہ زندگی میں ایسے ہی میرے جیسے غیر شادی شدہ لوگ ماں باپ کی مرضی کے خلاف چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کر کے اپنی بے رنگ زندگی کو پرلطف بنا لیا کرتے ہیں۔ اور وہ مونسون کا ہی مہینہ تھا، صبح سے بادل چھائے ہوئے تھے۔ میں بار بار بادلوں کو دیکھ کر یہی دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ کہیں دھوپ نہ نکل آئے۔ کالے سیاہ بادلوں کے بعد جو دھوپ نکلتی تھی وہ تو جیسے جسم میں چبھتی محسوس ہوتی تھی۔ دعائیں مانگتی صحن کی صفائی بھی کرے جا رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اماں نے فون سنا، اپنی چادر اٹھائی اور تیز تیز چلتی میری طرف آئیں۔ بات سن مریم، تیری آپا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، کریم اسے اسپتال لے کر جا رہا ہے، میں بھی وہیں جا رہی ہوں۔
جیسے ہی خوشخبری ملتی ہے تمہیں فون پہ بتا دوں گی. تب تک گھر کا خیال رکھنا اور ادھر ادھر مت نکلنا. یہ میں نے عدیل کے کپڑے بھی گوئے ہیں, یہ بھی دھو دینا. ادھر ادھر نہ بیٹھی رہنا فالتو. اماں ہدایت نامہ جاری کرتی گیٹ پار کر گئی. آپا پہلی بار ماں بننے جا رہی تھی. ان کے نئے مہمان کو دیکھنے کا تصور ہی مجھے سرشار کیے جا رہا تھا. اماں چلی گئیں لیکن میرا ایک ایک لمحہ کانٹوں پر گزرا. سالن چڑھا دیا, روٹیاں پکا لی, عدیل کے کپڑے بھی دھو کر سوکھنے کو لٹکا دیے. صاف ستھرے صحن میں کئی بار جھاڑو پھیری لیکن انتظار تھا کہ بڑھتا ہی گیا. آخر جب سارے غیر ضروری اور ضروری کام نمٹا لیے تو ماں کا فون آیا. مبارک ہو, لڑکا ہوا ہے. اور میرا دل اسے دیکھنے کو مچل گیا. اماں نے لاکھ تعویلیں گھڑی لیکن میں نے ان کی ایک بھی نہیں سنی. بچوں کے آتے ہی گھر پہ تالا ڈالا اور انہیں اپنے ساتھ لیے ہسپتال پہنچ گئی. ہائے آپا, اتنا گلابی گڈا آپا کے پہلو میں سوئے نو مولود بھانجے کو میں نے جھٹ اپنی باہوں میں بھر لیا. آپا کے چہرے پہ ممتا نور بن کر پھیل رہی تھی. آپا, اس کا نام میں رکھوں گی, فرحاد, میرا پیارا فرحاد. آپا نے نفی میں سر ہلایا. اس کے دادا نے تو اس کی پیدائش سے بہت عرصہ پہلے اس کا نام سوچ لیا تھا. ابو ذر ہوگا اس کا نام. تم اپنا دل چھوٹا مت کرو, جب تمہارا بچہ ہوگا نا تو تم اپنی پسند کا نام رکھ لینا. آپا مجھے نرمی سے کہنے لگی کیونکہ میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے. دوسری لڑکیوں کا تو مجھے بالکل علم نہیں, مگر جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا میری کتنی ہی چھوٹی اور معصوم خواہشوں کو یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا تھا کہ شادی کے بعد اپنے گھر جا کے ارمان پورے کرنا. اگرچہ حالات, اوقات, خواہشات مختلف ہوتی ہیں لیکن جواب ایسا ہی ملتا تھا. کبھی کبھار دل اڑ جاتا لیکن ذہن میں یہ خیال آ جاتا کہ چلو سب جیسے کہتے ہیں شادی کے بعد, تو کیا پتا شادی کے بعد کا وقت واقعی اتنا سہانا ہوتا ہوگا, انسان اپنی ساری خواہشیں اس میں پوری کر سکتا ہوگا. وقت پر لگا کر اڑنے لگا. میرے رشتے آنے لگے. انہی رشتوں میں گھر والوں نے دلاور کا رشتہ پسند کر لیا. شادی کے دن قریب آ گئے. میں اپنی آنکھوں میں کئی خواب سجائے شادی کی تیاریاں کرنے لگی. شادی کا جوڑا گرچہ ہماری طرف سے بنانا تھا مگر دلاور کی بہنوں نے یہ کہہ دیا کہ شادی کا جوڑا وہ لوگ خود دلاور کی پسند کا لے کر آئیں گے. اور اگلے ہی دن گلابی رنگ کا بھاری کامدار فراک لیے پہنچ گئیں. دلاور کو سرخ رنگ اچھا نہیں لگتا. اس کی پسند سے ہم نے ساری مارکیٹ چھان کر یہ سب سے بہترین سوٹ خریدا ہے. کچھ دیر پہلے نکاح ہو چکا تھا. میرے آنسو اماں دیکھ چکی تھی. شادی کے بعد صبر و تحمل, برداشت اور درگزر جیسے کئی سبق اماں نے مجھے مائیوں کی رات پڑھائے تھے. عورت شوہر کی پسند میں ڈھرے ہی تو من کو بھاتی ہے. اس کی ایک مانو گی تو اپنی کئی منوا سکو گی. انہوں نے محبت سے میری پیشانی چوم کر مجھے رخصت کیا. دلاور محبت کرنے والے شوہر ہے یا نہیں اس کا تو مجھے اندازہ نہیں ہو سکا کیونکہ میں تو ہر بات انہی کی مانے جاتی تھی. اور جب آپ کسی کی سب باتیں مانی جاؤ تو آپ کو کیسے پتا چلے گا وہ اچھا ہے یا برا. یہ اس دن کی بات ہے جب دلاور کی بہن کی طرف ہماری دعوت تھی. میں خوب دل سے تیار ہوئی تھی. اپنے جہیز کا وہی لال مکیش والا سوٹ نکال کے پہنا, اچھا سا میک اپ کیا, تیار ہو کر باہر آئی تو دلاور جو لاؤنج میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا اس نے بہت پتھریلے تاثرات سے میری طرف دیکھا. میں ٹھٹک گئی. کیا ہوا, اچھی نہیں لگ رہی؟ سخت زہر لگتا ہے مجھے یہ رنگ. غصہ اس کی آنکھوں سے چھلک رہا تھا. اوہ, مجھے تب یاد آیا بری میں ایک بھی سرخ جوڑا نہ تھا. جہیز میں بھی بس یہی ایک سرخ رنگ کا جوڑا تھا جسے آج میں نے بہت ارمان سے پہنا تھا. لیکن دلاور لال رنگ. میں نے بہت التجائیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا. فوراً بدل کر آؤ یہ کپڑے اور آئندہ میں تمہیں یہ رنگ پہنے نہ دیکھوں. اور یوں آج شادی کے بعد اپنے ہی گھر میں لال جوڑا پہن کر بھی اتار دینے کے حکم پر میرا دل موسم بہار میں کسی کلی کے بن کھلے مرجھا جانے کی طرح بالکل مرجھا کر رہ گیا. میں نے لباس تو بدل لیا. کچھ دیر بعد دلاور کا موڈ بھی معمول پر آ گیا لیکن ساری شام میں بجھی بجھی سی پھرتی رہی. شام میں جب آپا کے پاس بیٹھی تو بے اختیار منہ سے گلا نکل گیا. آپا, دلاور سرخ رنگ کیوں ناپسند کرتے ہیں؟ کوئی خاص وجہ؟ ارے نہیں, کوئی خاص وجہ نہیں, بس وہ ہوتی ہے نا کچھ مردوں کی عادتیں. کسی کو بیوی کے بالوں کا جوڑا پسند نہیں ہوتا تو کسی کو بیوی کے ہاتھوں پہ رچی مہندی. اسی طرح اس نے بھی بچپن میں کسی عورت کو لال جوڑا پہنے دیکھا تھا جو اسے بالکل نہیں سج رہا تھا. تب سے اس نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے کہ عورتیں لال جوڑا پہن کے ڈائن لگتی ہیں یا چڑیل. آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا, تم دل پہ مت لو. آپا کی بات سے میرے دل کو تھوڑی ڈھارس ہوئی اور سوچا کیا پتا آنے والے وقت میں دلاور مجھے میری یہ خواہش پوری کرنے کا موقع دے دے اور مجھے لال رنگ پہننے کی اجازت مل جائے. شادی شدہ زندگی یوں ہی گزرنے لگی.
دلاور سے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے مجھے یہ اندازہ لگانا پڑتا اس کا موڈ اچھا ہے یا نہیں۔ اپنی ساس سے کوئی بات کہنے سے پہلے 100 دفعہ ان کے چہرے کو دیکھتی۔ چہرے کے اسپاٹ تاثرات مجھے پریشان کر دیتے۔ نندوں اور دیوروں کے غیر متوقع رد عمل کا خوف بھی میرے دل میں رہتا۔ تب سوچتی اماں ایسا کیوں کہتی تھیں؟ شادی کے بعد اپنے گھر جا کے سارے ارمان پورے کرنا، یہاں تو میں اپنی مرضی سے پکوڑے بھی نہیں بنا سکتی۔ اور پھر ان روکھے پھیکے دنوں میں وہ دن آ گیا جب ڈاکٹرز نے خوشی کی خبر سنائی۔ مجھے لگا اب میرے سارے ادھورے خواب پورے ہو جائیں گے۔ کئی گھنٹے زندگی اور موت کی جنگ لڑنے کے بعد میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے بیٹے کی کلکاریاں میرے کانوں میں پڑی۔ لو جی میرا فرہاد آ گیا۔ اپنے خوبصورت بیٹے کو دیکھ کر میرے چہرے پہ طمانینت بھری مسکراہٹ آئی۔ آنکھیں بند کی ہی تھی کہ دلاور کی آواز کانوں میں پڑی، مبارک ہو، ہمارا زوار آ گیا۔ میں نے شروع سے اپنے بیٹے کے لیے زوار نام سوچ رکھا تھا، آج اللہ نے موقع دے دیا ہے۔ دلاور کے چہرے پہ خوشی کی چمک تھی اور میری آنکھوں سے چپکے سے 2 آنسو پھسلتے ہوئے تکیے میں گم ہو گئے۔ زوار کی پیدائش کے بعد کچھ عرصہ میں نے اماں کے یہاں گزارا۔ اماں کے چہرے کا سکون اور اطمینان دیکھتی تو حیران ہو جاتی۔ تبھی ایک دن ان کی گود میں سر رکھ کے پوچھنے لگی، کیا آپ اتنی بلند حوصلہ ہیں، یا پھر اتنی بہادر، یا اتنی خوش قسمت کہ شادی کے بعد آپ کا ہر خواب پورا ہو گیا؟ گرچہ ماں بن چکی تھی، سکون آج بھی مجھے اپنی امی کی گود میں ہی ملتا تھا۔ بیٹا، کوئی بھی عورت اتنی خوش نصیب نہیں ہوتی کہ اس کا ہر خواب پورا ہو جائے۔ البتہ ہر عورت زندگی میں کبھی نہ کبھی اس مقام پر ضرور آ کھڑی ہوتی ہے جہاں اس وقت تم خود کو کھڑا محسوس کر رہی ہو۔ خدا لگتی کہوں بیٹا، عورت کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، سمندر جتنا۔ تم بھی اپنے دل کی دنیا آباد کرو، کوئی تمہاری سنے نہ سنے، مانے نہ مانے، مگر تمہارا دل ہے نا، تم اس کو منا لیا کرو۔ واپسی پر میں اماں کی باتوں کو سوچتی ہوئی آ رہی تھی۔ کتنی عجیب، کتنی دل کو لگتی اماں کی باتیں ہوتی ہیں، اور کتنا سکون ہے اماں کے لہجے میں۔ اور پھر انہی گزرتے دنوں میں دلاور کی منجلی بہن کی اکلوتی بیٹی کی سالگرہ آ گئی۔ زوار کی طبیعت کچھ خراب تھی، میں نے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ تم چلی جاؤ بہو، بچے کو میں سنبھال لوں گی۔ ساس کے کہنے پر میں نے انہیں طریقے سے منع کر دیا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی میری ساس اس بڑھاپے میں بیمار بچے کو کیسے سنبھال پائیں گی۔ دلاور مجھے زوار کے معاملے میں ڈھیر ساری ہدایات کرتے ہوئے عجلت میں اماں کے ساتھ باہر نکل گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد میں نے زوار کو فیڈ کرا کے سلا دیا، خود گھر کے روزمرہ کے کام نمٹانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں بالکل فارغ ہو گئی۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے نہ جانے میرے دل میں کیا سمائی۔ الماری کے سب سے نچلے خانے میں نے جو شاپر میں اپنا سوٹ سنبھال کے رکھا تھا وہ نکال لیا۔ وہی سوٹ، جی ہاں وہی لال مکیش کا جوڑا، نہ صرف نکالا بلکہ پہن لیا۔ وہ جوڑا مجھے آج بھی پورا تھا اور ویسے ہی مجھ پہ سج بھی رہا تھا۔ آئینے کے سامنے اپنے دراز بالوں کو سنوارتی میں بڑی مسرور سی کھڑی تھی۔ اچانک میرے عقب میں دروازہ کھلا، پلٹی تو اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ دلاور دروازے پہ بت بنا کھڑا تھا، لال جوڑے نے گویا آگ لگا دی۔ میرا وجود جھلسنے لگا، میری ٹانگیں کانپنے لگی، جسم کا سارا خون نچڑ کر چہرے پہ آ گیا۔ اب کیا وجہ پیش کروں گی دلاور کو، میں دل ہی دل میں ڈر کے سوچنے لگی۔ کتنے ہی روح کو کاٹتے لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ میں نے اپنے خشک پڑتے ہونٹوں پہ زبان پھیری۔ دلاور، سرخ رنگ میرا پسندیدہ ہے، نہیں میرا مطلب ہے سرخ رنگ میرا پسندیدہ تھا، بہت پسند تھا، اس لیے پہننے کو دل مچلا۔ میں تھا اور ہے کہ گرداب میں الجھ گئی، اور آج میں نے اسے نکال کر پہن لیا۔ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے کسی مجرم کی مانند اپنا اعتراف جرم کر کے سر جھکائے کھڑی تھی۔ مجھے معاف کر دیں دلاور، یہ آخری بار تھی۔ اور دلاور آہستگی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا عین میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کچھ ایسے کہ باہر جانے کے سب راستے بند ہو گئے۔ اسی لمحے زوار بیڈ پر کسمس آیا اور رونے لگا۔ اوہ، فرہاد اٹھ گیا۔ میں تیزی سے دلاور کے پہلو سے نکلتی ہوئی بیڈ کی طرف بڑھی۔ فرہاد؟ دلاور نے زیر لب دہرایا، اور زوار کو تھپکتا میرا ہاتھ ایک لمحے کو بے جان ہوا۔ شاید آج کا دن میرے سارے پردے ہٹانے کے لیے مقرر ہو چکا تھا۔ میں نیچے قالین پر ہی بے دم سی ہو کر بیٹھ گئی۔ بہت پہلے میں نے ناول میں پڑھا تھا، فرہاد نام ہیرو کا تھا۔ مجھے یہ نام بہت اچھا لگتا تھا، تب سے میں نے سوچا تھا میرا دل چاہتا تھا اپنے بچے کا نام فرہاد رکھوں گی، لیکن میرا سر ابھی بھی جھکا ہوا تھا، آواز بھی مدھم تھی۔ زوار تو میری 2 تھپکیوں پر ہی سو چکا تھا۔ میں کپڑے بدل کر آتی ہوں۔ میں تیزی سے کھڑی ہوئی تھی، اسی تیزی سے دلاور نے میرا ہاتھ پکڑ کر روکا تھا۔ مجھ پر ہاتھ مت اٹھائیے گا،
مجھے ماریے گا نہیں دلاور، میں آئندہ نہیں کروں گی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ مجھ پر عجیب ہسٹریائی کیفیت ہو گئی۔ مت کرو ایسی باتیں، دلاور بولے جا رہا تھا، لیکن میں ایک ہی انداز سے چیخے جا رہی تھی۔ جب میں کافی چیخ چکی تو دلاور کے ہی جھٹکے دینے پر تھوڑی ہوش میں آئی۔ بس کر دو مریم، بس کر دو، خدا کے واسطے مجھے میری نظروں میں اتنا مت گراؤ۔ کیسے تم نے میری ہر پسند کو اپنی پسند بنا لیا؟ مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ مجھے ان نظروں سے مت دیکھو، میں کھڑے قد سے زمین بوس ہو جاؤں گا۔ اپنی مردانگی کی دھونس جماتے، پسند ناپسند کا اظہار کرتے، ایسے میں تم پر حاکم ہی ہو گیا۔ بھول گیا تھا کہ بیوی کے نام پر جو عورت میں اپنی زندگی میں لایا ہوں، اس کی بھی کوئی پسند ہے، کوئی خواہش ہے، کچھ خواب ہوں گے۔ میں جہاں تھی وہیں کھڑی رہی۔ ڈر تھا ذرا سی ہلی، پلک جھپکی تو منظر بدل جائے گا، اور میں ابھی کچھ اور پل اسی منظر میں زندہ رہنا چاہتی تھی۔ میں جانتا ہوں میں ایک بار معافی مانگوں گا تو مجھے 100 بار معاف کر دو گی، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے تم اپنے ایک ایک ارمان کا مجھ سے حساب مانگو۔ میں 100 بار تم سے معافی مانگوں تب جا کر تم مجھے معاف کرنا۔ کب کے رکے آنسو بے اختیار بہہ نکلے۔ میں دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں نے کہا تھا اپنے اندر کی دنیا آباد کرو، اور آج میرے اندر کی گھٹن جیسے ایک دم ختم ہو گئی۔ پلیز مریم بس کر دو، مت رو۔ دلاور جو مجھے تھامے کھڑا تھا، میرے کندھوں پر اس کا دباؤ بڑھنے لگا۔ میرے اندر عجیب سی مسرت اور طمانینت بھر گئی۔ ٹھیک ہے، میں یہ کپڑے بدل دوں۔ تم کپڑے نہیں بدلو گی۔ یقین جانو جب میں نے دروازہ کھولا تھا نا تو تمہارے حسن کو دیکھ کے مبہوت ہو گیا تھا۔ دراصل ہم لوگ گفٹ گھر بھول گئے تھے، وہی لینے آیا تھا۔ تمہاری طرف محبت سے بڑھ رہا تھا، مگر تم اپنے خوف اور خواہشات کو مارتے مارتے نہ جانے کیوں اتنی ہسٹریائی ہو گئی۔ اور سنو، اگر کچھ بدلنے کی ضرورت ہے نا تو صرف ایک سوچ۔ ہم اپنے بچوں کو کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اپنے شوق شادی کے بعد پورے کریں۔ ہم ان کے شوق اپنی زندگی میں ہی اپنے سامنے پورے کروائیں گے۔ تم فرحاد کو اٹھاؤ، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ ایک پورے اعتماد مسکراہٹ نے ہم دونوں کے لبوں کو چھوا، اور لال جوڑے کا سارا لال رنگ میرے چہرے پر بکھر سا گیا۔